اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ایم قاری عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اسلامک نالج۔ اوکے سو مائی ڈیئر ویورز، جس طرح آپ کو پتہ ہے اور اگر جو خواتین حضرات اس بات سے واقف نہیں ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہمارے پاس آن لائن قرآن پاک اکیڈمی کی سہولت موجود ہے۔ جو بھی بندہ چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو آن لائن قرآن پاک تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہے تو سکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر اور اسکائپ آئی ڈی کے ذریعے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے۔ سو مائی ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ جو ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ وظائف سے ریلیٹڈ ہی ہے، کیونکہ کچھ فرینڈس کے کویشچنز بھی ہیں، کچھ کے آبجیکشنز بھی ہیں، لیکن یہاں پہ یہ کہوں گا کہ کویشچنز کے اندر ہی ان کے آبجیکشن ہیں، سو اس لیے میری اس ویڈیو کو پلیز شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ اگر آپ کے ذہن میں بھی اس سے ریلیٹڈ جو آج کی ویڈیو میں جو کویشچنز جن آبجیکشن کا میں نے جواب دینا ہے، اگر آپ کے مائنڈ میں بھی کوئی اس طرح کا سوالات ہوں تو آپ کے وہ کلیئر ہو جائیں، کلیریفیکیشن ان کی ہو سکے۔ سو پلیز اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر میرا چینل اسلامک نالج ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس مل سکیں۔ سو ناظرین کرام، کویشچن یہ ہے موسٹلی لوگوں کا، اور آبجیکشن بھی سیم ہے، کہ اگر انسان کی تقدیر میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ دیا گیا تو ہمیں یہ وظائف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پہ میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ ایک چیز کہوں گا کہ اس کو پلیز غور سے اس بات کو سماعت کر لیں اور دلوں کی تختی پہ نوٹ کر لیں کہ اصل مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی رضا کس میں ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں کہ اگر ہمیں پتہ ہو ایک بندہ بے روزگار ہے، وہ روزی کی تلاش کے لیے ایک آفس میں نکلتا ہے، وہاں پہ اپنے ڈاکومنٹ سی وی دینے کے لیے کہ جاب کے حوالے سے نکلتا ہے، اگر اس کو پتہ ہو کہ مجھے اس آفس میں جاب نہیں ملنی، میرے خیال سے وہ وہاں پہ نہیں جائے گا، ایک آفس کے چکر لگائے گا، پھر دوسرے کے، پھر تیسرے کے، پھر کئی اس طرح کے ذرائع اختیار کرے گا کہ اس کا روزی کا سلسلہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے بن جائے۔ اگر فار ایگزامپل اس کو 8ویں یا 9ویں آفس میں جا کے جاب ملتی ہے، اور اگر یہ چیز اس کو پہلے سے پتہ ہو تو میرے خیال سے وہ پہلے 7-8 آفسز کے چکر لگانا فضول سمجھے گا۔ جب اس کو پتہ ہے کہ مجھے فلاں آفس میں فلاں جگہ پہ جو آفس ہے میں وہاں پہ جاؤں گا تو مجھے جاب ملے گی، تو باقی آفس کے چکر لگانا کیا اس کا دماغ خراب ہوگا؟ اسی طرح آپ ازدواجی لائف کے حوالے سے، میرڈ لائف کے حوالے سے ہی دیکھ لیں، اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا رشتہ یہاں پہ ہوگا، اللہ کی رضا یہاں پہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارا رشتہ یہاں پہ لکھ دیا ہے، جس طرح آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ فرینڈز کہہ رہے ہیں کہ جو تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے، تو اٹس مین جو کویشچن کرنے والے ہیں، جو آبجیکشن کرنے والے ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگیں۔ کل تو آپ یہ بھی کہیں گے بھئی دعا مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے جو دینا ہے وہ دینا جو ہے تو ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں پہ تو آپ قرآن پاک کی تعلیمات کی نفی کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں رب کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے خوب مانگو، میں قبول کرنے والا ہوں۔ تو خیر، میں آپ کو ایگزامپل دے رہا تھا میرڈ لائف کے حوالے سے، اگر ہمیں پتہ ہو کہ اس گھر میں ہمارا رشتہ ہونا ہے، 4-5 گھر ہمارے سامنے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کس گھر میں ہمارے لیے رشتہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہاں پہ ہماری جوڑی بنائی ہوئی ہے، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ایک جگہ پہ بات طے بھی ہو جاتی ہے لیکن رب کو منظور نہیں ہے، وہاں پہ اللہ کی مرضی نہیں ہے، تو ہم خود ہی، چاہے لڑکی والے ہوں چاہے لڑکے والے ہوں، کسی نہ کسی کی طرف سے خود ہی ایک ایسا اعتراض ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہاں پہ جی یہ رشتہ ہمارے لیے موزوں نہیں ہے۔ اصل میں اس کے پیچھے بات کیا ہوتی ہے؟ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، وہاں پہ آپ کی شادی لکھی ہوئی نہیں ہے، آپ کی تقدیر میں ہے یہ چیز نہیں، تو پھر ہم یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ
چھوٹی چھوٹی چلیں ایک رورل ایریا کی مثال دیتا ہوں، ایک دیہاتی علاقے کی، جس طرح موسٹلی لوگ گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک کسان ہے، کاشتکاری کرتے ہیں، تو ہم بیج بوتے ہیں، یا تو ہم گھر سے نکلے ہی نہیں، بس ٹھیک ہے انشاءاللہ اچھی فصل ہو جائے گی، ہمیں کسی قسم کی محنت کرنے کی ضرورت ہے نہیں، ہم پوری کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس زمین میں ہل چلاتے ہیں، بخوبی محنت کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں، تو پھر گھر میں بیٹھ جائیں، آرام سے بیٹھ جائیں، بھائی ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں فصل بھی دے گی، بالکل وہ کرنا چاہے اس کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے، لیکن بھائی یہ اسباب اختیار کرنا، یہ حدیث شریف کے الفاظ بھی ہیں کہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اس کے بعد توکل ہم کریں۔ تو یہ جو وظائف کے ذریعے مانگنا ہے یہ بھی اسباب کے اندر آتا ہے۔ وظائف کے ذریعے جس طرح ہم دنیاوی کاموں میں باقیوں میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، آفس کی جاب کے لیے چکر لگاتے ہیں، رشتوں کے لیے کبھی کسی کے گھر میں رشتہ تلاش کرتے ہیں، پھر وہاں پہ کوشش کرتے ہیں، کوئی ریفرنس ڈھونڈتے ہیں، اسی طرح اور دنیا پہ ہزاروں اس طرح کے کام ہیں جن کی ہم بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں۔ تو جب ہم یہ کوشش وہ کر سکتے ہیں تو وظائف کے ذریعے کیا ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگ سکتے؟ اور وظائف میں اللہ کا کلام ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی کلام پڑھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے اس رب کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو وظائف کے ذریعے اگر ہم یہ اسباب ان کو کہیں، بلکہ یہاں پہ یہ کہنا غلط بھی نہیں ہوگا کہ یہ جو وظائف ہم کرتے ہیں یہ بھی اسباب اختیار کرنا ہے، تو اسباب کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائیں، ہم رب سے مانگیں، تو یہ بالکل غلط نہیں ہے۔ اس لیے جس بندے کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید یہ ہمارا وظیفہ کرنا بیکار ہے، نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے، یا ہمارا اس طرح یہ محنت کرنا، تو پھر میرے بھائیو جس بندے کے ذہن میں یہ سوال ہے وہ گھر پہ بالکل آرام سے بیٹھ جائے، کیونکہ اس کو نہ پھر روزی کمانے کی ضرورت ہے، نہ کسی قسم کے کام کے لیے کسی قسم کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، بالکل اپنے معاملات سارے اسی طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، اس کو کوئی کہیں پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وظیفہ کرنا اللہ معاف فرمائے کہ یہ ایک جسٹ ویسٹ آف ٹائم ہے، یہ غلط بات ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو میں جس بندے کے وظائف سے ریلیٹڈ جو سوالات کیے گئے تھے، اگر کسی اور بندے کی جس نے سوال نہیں کیا، جو آبجیکشن نہیں کیا، اگر کسی کے ذہن میں ہوا بھی تو انشاءاللہ میری کوشش تو یہی تھی کہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر مزید کوئی اس طرح کی کوئی کنفیوژن ہو تو بے شک آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ اگر میری ویڈیو میں کوئی بھی بات اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور میرے چینل اسلامک نالج کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی انفارمیشن مل سکے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ بہت ہی جلد حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔